یتلون و یدعون للمیت، اور پھر اس وقت تم دعا کرو اس میت کے لیے. قراءۃ القرآن، اور قرآن کو بھی پڑھو. فرمایا کہ یہ ہمارے مشائخ کے نزدیک جائز ہے، اور فتاوی شامی کے اندر یہ موجود ہے. ولا یکرہ الجلوس للقراءۃ علی القبر فی المختار. ہاں قبر کے اوپر بیٹھ کر نہیں پڑھنا ہے، لیکن پڑھ لیا جائے. بیٹھ کر نہیں پڑھنا ہے لیکن پڑھ لیا جائے. ہدایت کی شرح جو ہے بنایا جلد نمبر 3 صفحہ 306 کے اندر روایت موجود ہے. لا باس بقراءۃ القرآن عند القبور. قبر کے پاس قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ولكن لا يجلس على القبر، لیکن ہاں قبر کے اوپر نہ بیٹھے. ولا يدخل في المقبرة ويدخل لقراءة القرآن، لیکن ہاں ایسے ہی قبرستان میں نہ آوے جاوا کرے، لیکن ہاں جب بھی جائے تو قرات کر لیا کرے. یہ فقہ حنفی کا موقف تھا. مالکی کا واضح کر دیا. آئیے امام شافعی کیا کہتے ہیں. قال امام نبوی جو فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لِلزَّائِرِ، جو قبرستان کی زیارت کر رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے أَن يُسَلِّمَ عَلى الْمَقَابِرِ، قبرستان پر پہنچے تو سلام پڑھے. وَيَدْعُو لِمَن يَزُورُهُ، اور جو جس کی زیارت کے لیے گیا ہے اس کے لیے دعا کرے. وَلِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَقْبَرَةِ، اور جتنے قبر والے ہیں سب کے لیے دعا کرے. وَالْأَفْضَلُ، اور زیادہ ثواب یہ أَن يَكُونَ السَّلَامُ وَالدُّعَاءُ بِمَا ثبت فِي الْحَدِيثِ، اسی انداز میں دعا کرے جس انداز میں حدیث میں آیا ہے. وَيَسْتَحِبُّ أَن يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ، قرآن میں سے جہاں سے آسان ہو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرات کرے. وَيَدْعُو لَهُمْ، اور اس کے لیے دعا کرے. نص علیہ الشافعی و اتفاق علیہ اصحاب، اور ہمارے فقہ شافعی کا اس پر اجماع ہے. یہ امام نبوی نے گویا کہ واضح طور پر اس چیز کو لکھا ہے. ابن تیمیہ نے ایویں کیا ہے، لیکن میں اس کا نام لے کر بھی ٹائم نہیں خراب کرنا چاہتا. ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اس کی فضول اعتراض کا جواب دوں. میں نے کہا تھا اس کے اعتراض کا جواب دیتا، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ جو اتنی دلیلیں آ گئی تو اس کا جواب خود ہی بن گیا ہے. جواب جو ہے وہ خود ہی بن گیا ہے. اور ایک حدیث میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا امام شافعی کے حوالے سے. اما نص امام الشافعی رضی اللہ عنہ اخرج الخلال فی الجزء الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. اخبرنی راع بن فرج قال سمعت حسن بن صباح الزعفرانی یقول سألت الشافعی، یہ ساری سند آئی ہے. کہا میں نے امام شافعی سے خود پوچھا عن قراءۃ عند القبور، کہ قبر پر جا کر قرات کرنا کیسا ہے. میرے امام ہاشمی امام نے کہا لا باس بہ، کیونکہ سارے اماموں میں سید امام یہی تھا، یہی حضور کے نسب پاک سے تھا. فرمایا لا باس بہ. امام شافعی کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قبر میں پڑھ لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے. اور حنبلیوں کا مذہب میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیا. آئیے حنبلیوں کے مذہب کو واضح کرنے کے لیے ایک آخری حوالہ پیش کرتا ہوں، لیکن آپ اس پر خاموش نہیں رہیں گے. جن بزرگ کا نام آئے گا ان کے صالح ثواب کے لیے بڑے زور سے سبحان اللہ کہیں گے. قال الذهبي فی سیر اعلام النبلاء، امام المحدثین جرح و تعدیل کے امام الذهبی نے اپنی زبردست کتاب شعراء پاک کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 547 پر ابو جعفر ہاشمی حنبلی کے ترجمے میں اس بات کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جب ودفن الى جانب قبر امام احمد، ان کو امام احمد کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا ہے. میرے پاس ابھی بہت دلائل، میں صرف خاموش ہوں. میں یہ کہتا ہوں جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھے نبیوں کے پاس دفن کرنا، یہ دیگر لوگوں نے، تو اگر میت کے پاس دفن ہونے سے اگر اجر و ثواب ملتا ہے تو قرآن بھی تو اجر و ثواب کے لیے میرے بھائی. اور یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ امام احمد کی قبر کے ساتھ انہوں نے وصیت کی، ابو جعفر ہاشمی حنبلی نے، جن کے ترجمے میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے امام صاحب کے پاس دفن کرنا. اب امام صاحب ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم ان کو کہاں تلاش کریں، اس لیے کہ امام صاحب کے 2 مزار مشہور ہیں. ایک تو اس فقیر نے اپنی آنکھوں پر اس کی خاک بہت لگائی ہے، بالکل میرے آقا میرے مولا غوث سمدانی کے مزار کے سامنے، امام غوث مزار کے سامنے امام غزالی کا بھی دربار ہے، اور اس قبرستان میں امام احمد کا بھی دربار مشہور ہے. اور ایک دربار جو ہے کہ وہ امام احمد کا کہا جاتا ہے کہ جناب شام کی سرزمین پر ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ عراق میں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی یہیں پر گزاری ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کی قبر کے ساتھ ان کی قبر بنی ہے. ولزمن، اور یہ کہا ولزم الناس قبرهم مدتن، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر جو ہے جانا نہیں بیٹھنا ہے سب نے. حتی قیل ختم علی قبرہ 10,000 ختمتہ، فرمایا کہ ان کے قبر کے اوپر ایک نہیں 10,000 قرآن پڑھے گئے. کتنے؟ 10,000 قرآن پڑھے گئے. تو اندازہ لگائیے حضرات گرامی، یہ میں نے چند دلائل جلدی وقت میرے پاس نہیں تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ ابھی ہم صحابہ کی طرف بھی آ سکتے تھے، تابعین کی طرف بھی آ سکتے تھے.
بات کے لوگوں کی طرف بھی آ سکتے تھے اور چیزوں کی طرف بھی گویا کہ ہم بڑھ سکتے تھے، لیکن میرا مسئلہ تفرقہ یا دھاندلی نہ تھا، ایک حق کو واضح کرنا تھا۔ لہذا آج کی نشست میں اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ ہم نے استعانت کے مسئلے پر ایک امانت اور اعتدال والی گفتگو کی، توسل کے مسئلے پر ایک امانت اور اعتدال والی گفتگو کی۔ ہم نے تعویذ کے مسئلے پر ایک بڑا بوجھ تھا میرے سینے پر کہ اس پر بول دیا جائے، لیکن میں نے جو بولا مختصر بولا، پھر کبھی زندگی رہی تو اس کو اور کبھی کھول کر مزید سوالات کو سامنے لا کر اس کے جواب دیں گے۔ تو اس پر میں نے گویا کہ آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کر دیا۔ قرات مقبرے میں تلاوت کرنا، اس کے حوالے سے عرض کر دیا۔ اس درس رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن سے کشید کیے ہوئے جو دلائل ہیں اس سے ہم آگاہی حاصل کریں۔ میں نے یوں تو 9 سال کے قریب یا 7 سال خلاصہ تراویح کو ذکر کیا، لیکن پھر میں نے یہ چاہا کہ اس سے ہٹ کر ان عام مسائل کو بھی درس سے تراویح میں لایا جائے کہ جو لوگوں کے لیے فکر کا اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اور یقیناً میرے دوستوں نے اس میں میرا ساتھ دیا اور ہمارے بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے کہ آپ نے اس مسئلے میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور آپ اس میں تشریف لاتے رہے اور آپ نے اس درس کو اللہ کی رضا کے لیے سماعت کیا۔ میں اپنے بزرگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ عمر کے اس نہج پر ان بزرگوں نے یہاں پر بیٹھ کر گویا کہ اس درس کو سنا، میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ میں معتکفین کا بھی بڑا مشکور ہوں، میں آپ حضرات کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور علم دین کی یہ آگاہی کی محفل میں آپ نے گویا کہ اس حلقے کو رونق بخشی، اور ہم نے یہاں پر اس رونق کی بدولت ہم نے چند مسائل کو گویا کہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں نے تعوذ و تسمیہ اور یہ تفسیر رکھی اس لیے تھی تاکہ لوگ اس کو چاہتے ہیں اور اس کی ضمن میں ہم پھر وہ باتیں بتائیں جو لوگوں کے لیے ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کو ہم بیان کر دیں۔ لیکن ہم نے اس کا حق تو ادا نہیں کیا، لیکن یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے کلمات ہم نے کہے ہیں اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرما۔ مولا ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ تیری رضا کے لیے کہیں، ہم یہاں پر آئے تیری رضا کے لیے، بیٹھے تیری رضا کے لیے، بولے تیری رضا کے لیے ہے۔ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیکھیں ماشاءاللہ، یہ فیضان مدینہ اور اتنے دور سے آتے ہیں، تو یہ نیک لوگ دیگر ہمارے یہاں پر دیگر لوگ موجود ہیں کہ جو دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، تو یقیناً یہ علم میں شغف کی اور محبت کی شوق ہے۔ یا اللہ یہ اچھی نیتوں سے آئے ہیں، ان کی نیتوں سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ہمارا مقصد مناظرہ نہ تھا، مباحثہ نہ تھا، ہمارا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہ تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جمود آ گیا ہے اور ہمارے عقیدوں میں جو دمک لگ رہے ہیں ان دمک کو ختم کیا جائے اور پھر اپنے آپ کو تر و تازہ کیا جائے اور پھر دل کھول کر کہا جائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، واہ کیا مرتبہ اے غوث سبحان اللہ ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا، یہ سب غوث اعظم کا کرم ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، واہ واہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو۔ مولا علی کا ہم نے یوم کیا، دعا کریں بارگاہ مولا علی میں وہ بھی مقبول ہو جائے۔ یوم بدر پر ہم نے اسلام جہاد اور سبب جہاد پر چند باتیں کی، دعا کریں اللہ رب العالمین وہ بھی مقبول ہو جائے۔ اور جو دلائل جو احادیث ہم نے پڑھی، کہیں اگر کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے قرآن کی تلاوت میں، تفسیر کے، بزرگوں کے قول کو آگے بڑھانے میں اور احادیث کو، تو یا اللہ صدق دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم سبقت لسانی اگر کہیں ہو گئی ہے تو مولا دانستہ ہم نے نہیں کی ہے، نادانستہ ہوئی ہے، مولا کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اور اگر کہیں دانستہ ہم سے خطا ہوئی ہے، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے مولا کریم ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہمارے جن بھائیوں نے یہ کیمرے کا انتظام کیا اور اس کو سنوارنے کا، اشتہارات کا اہتمام کیا، دعا کریں اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن بھائی نے جس اعتبار سے اس علم دین کی محفل میں شمولیت کی ہے، اللہ اس کو وافر حصہ مرحمت فرمائے۔ اور آخر میں دعا کریں، ہمیں نہیں پتا کہ آگے ہماری عمر ہے کہ نہیں، لیکن مولا ہمیں عافیت والی عمر دے دے اور ان کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، مولا ان آقاؤں کے نام پر ہمیں موت دے دے، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔
مولا اگر اس دنیا میں رکھ کر ہمیں کوئی امتحان ہے اور بہت کٹھن ہے تو مولا اس سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما دے. مولا کریم ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں میرے اللہ میرے رب. ہمارے پاؤں ایسے نہیں. ہم امام حسین کے ماننے والے تو ہیں لیکن ان کی عظیمت والی روش وہ بازو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ذہن اور سینہ ہمارے پاس نہیں ہے. مولا ہم کمزور و ناتوا ہیں. ہم ان کا نام لیتے اخلاص سے ضرور ہے مولا. ہم اپنے باپ کا نام اپنے گھر والوں کا نام اتنی محبت سے نہیں لیتے جس انداز میں امام علی مقام کا نام لیتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں, سیدنا عمر عثمان و علی کا نام لیتے ہیں, میرے آقا داتا علی حجویری کا نام لیتے ہیں, غوث اعظم کا نام لیتے ہیں. یہ سب تیری نسبتوں سے مولا لیتے ہیں اور تیری رضا کے لیے لیتے ہیں. بس اسی کا جوڑا اور اسی کی برکات ہمیں نصیب فرما دے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجیے. وہ مقدس گنبد جو اپنے سبز بہاروں سے ہمارے دلوں کو منور کر رہا ہے اور ہمارے ایمان کو تازگی بخش رہا ہے. ہمارا ایمان اسی گنبد سے وابستہ ہے, اسی گنبد والے سے وابستہ ہے. وہی ذات ہمارے ایمان کی اساس و بنیاد ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ ذات ہماری ایمان کی اساس ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ ذات ہماری ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. بارگاہ رسالت میں قدموں میں آ کر سبز جالی کا تصور کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں با ادب کھڑا ہوا محسوس کیجیے اور اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر کے اپنے اور اپنے بچوں اور جو محنتیں جس اعتبار سے آپ نے کی ہے سب کو بارگاہ رسالت سے مقبول فرمانے کے لیے, اور کہیں یہ گناہگار آپ کو یاد رہے تو اس کے لیے بھی دل میں گوشہ نرم فرما لیں اور میری طرف سے بھی سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگا دیں. هو الحبیب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. مولا کریم ہمیں پھر ایک دفعہ رمضان عطا فرما دے, عافیت والا صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما دے کہ پھر ہم بیٹھیں یہاں پر اور تیرا ذکر اور تیرے محبوبوں کا ذکر کریں. اسی نیت کاملہ کے ساتھ رب کی رحمت سے امید واسعہ لگا کر مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول